کی جانا میں کون بھولیا کی جانا میں کون اے بھولیا کی جانا میں کون او بھولیا کی جانا میں کون۔ تنویر زلفی کی کہانی ڈاکٹر بختیور کی زبانی۔ آج کی کہانی کے ساتھ بسیں پوری رفتار سے جا رہی تھیں۔ دونوں بسیں ایک دوسرے کے پیچھے فراٹے بھر رہی تھیں۔ رفتار 70-80 سے کم کیا ہوگی۔ آخری موڑ مڑتے ہی پچھلی بس نے ہارن دیا، اگلی بس ایک طرف ہو گئی۔ اب دونوں بسیں ایک ساتھ جا رہی تھیں۔ سنگل وے کو ڈبل وے کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ دونوں بسوں میں سواریاں بری طرح ٹھونسی گئی تھیں، سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، ایک تو حبس کی وجہ سے، دوسرے تیز ہوا کی بدولت، لیکن بسیں ہوا سے بھی زیادہ رفتار سے اڑی جا رہی تھیں۔ دونوں ڈرائیور اس کوشش میں تھے کہ دوسرا آگے نہ نکلنے پائے۔ ایک بس میں صرف ایک لڑکی نشست پذیر تھی، باقی سب مرد تھے اور اس کے ساتھ دوسری سیٹ خالی تھی۔ احمد اسی سیٹ کے قریب ڈنڈے کو پکڑے کھڑا توبہ استغفار کا ورد کر رہا تھا۔ اس نے 2-3 بار ڈرائیور سے کہا کہ آہستہ چلو، ریس سے کیا فائدہ، لیکن ڈرائیور نے گور کر اسے یوں دیکھا کہ اگر اب وہ بولا تو واقعی بس کسی سے ٹکرا دے گا۔ شاید اسی ڈر سے احمد خاموش ہو گیا، جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ دونوں بسیں اب بھی گرد کے طوفان اڑاتی ایک ساتھ جا رہی تھیں۔ اچانک سامنے سے ایک ٹرک آ گیا۔ دونوں بسوں کے ڈرائیور رفتار کم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک دھماکے کے ساتھ وہ بس جس میں احمد سوار تھا ٹرک سے ٹکرائی، بس الٹی ہو گئی، ٹرک دور جا پڑا۔ دوسری بس دھوئیں کے مرگولے چھوڑتی دور جا رہی تھی۔ افراتفری مچ گئی۔ اس ہڑبونگ میں وہ لوگ جو پہلے زخمی نہ تھے بھی زخمی ہو گئے۔ بس کے شیشے چکنا چور ہو گئے۔ وہ لڑکی جھٹکے کی وجہ سے بس سے باہر جا پڑی۔ اسے شیشے کے ٹکڑے لگنے سے پنڈلی پر شدید زخم آیا۔ بس میں احمد واحد آدمی تھا جسے کوئی چوٹ نہ آئی تھی۔ احمد نے کئی آدمیوں کو باہر نکالا اور ان کی مدد کی۔ لڑکی اوندھی پڑی کرا رہی تھی، لیکن کوئی نزدیک جانے کی کوشش نہ کر رہا تھا۔ شاید ڈر رہے تھے کہ گالیوں کی پھٹکار استقبال کرنے کے لیے موجود نہ ہو۔ احمد بھی یہی سوچ رہا تھا۔ آخر اس سے نہ رہا گیا، پاس جا کر کہنے لگا، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ وہ بولی، آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ احمد لپک کر آگے بڑھا۔ اس کی ٹانگ میں زخم آیا تھا۔ احمد نے اپنا رومال نکالا، اس کے دوپٹے کو پھاڑا، زخم پر ایک ٹکڑا رکھ کر اوپر سے کس کر رومال باندھ دیا۔ اس طرح عارضی طور پر خون بند ہو گیا۔ اتنے میں ایک کار قریب آ کر رکی۔ اس میں احمد کا دوست نہیں موجود تھا۔ اس نے احمد کو دیکھا، بڑا پریشان ہوا۔ احمد نے اسے سارا واقعہ منو ان سنا ڈالا۔ احمد نے اس لڑکی کو دعوت دی کہ وہ ان کے ساتھ کار میں بیٹھ سکتی ہے۔ اس نے رضامندی ظاہر کی۔ احمد نے لڑکی کو سہارا دیا اور اسے کار میں بٹھا دیا۔ احمد لاہور جا رہا تھا۔ نعیم اور احمد راستے میں گپ شپ لگاتے رہے، لیکن انہوں نے لڑکی سے کوئی بات نہ کی۔ البتہ راستے میں دوبارہ پانی ضرور پلوایا۔ لاہور پہنچ کر وہ اسے اسپتال لے گئے۔ طبی امداد کے بعد انہوں نے اسے اسپتال میں داخل کرا دیا۔ اس لڑکی کا نام نسیم تھا۔ احمد نے نسیم سے وعدہ کیا کہ کل اس کی خیریت معلوم کرنے آئے گا، اور نسیم کو باضرورت کی چیزیں خرید کر دے گیا۔ اگلے روز احمد نسیم کی عیادت کے لیے اسپتال گیا۔ نسیم کی طبیعت اب پہلے سے بہتر تھی۔ نسیم نے خود ہی احمد کو بتایا کہ وہ گورنمنٹ کالج میں پڑھتی ہے، اور اسے اپنے گھر کے متعلق بھی بتایا۔ احمد یہ سن کر بہت خوش ہوا کہ وہ اس کی ہم جماعت ہے، لیکن وہ اسے پہلے نہ جانتا تھا۔ چند روز بعد نسیم کو اسپتال سے فارغ کر دیا گیا۔ نسیم نے اپنے والد کو خط لکھا اور وہ بھی آ گئے۔ نسیم نے ان کا حامد سے تعارف کرایا اور سب واقعات سنائے۔ انہوں نے حامد کا شفقت امیز لہجے میں شکریہ ادا کیا۔ حامد اور نسیم ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے تھے۔ اس دوران حامد کئی بار نسیم کے گھر گیا اور نسیم کئی بار حامد کے گھر جا چکی تھی۔ ایک حادثے کی بدولت دونوں گھرانے بہت قریب آ چکے تھے اور رشتہ داری کی سطح پر سوچے جانے لگا، لیکن ایسا ممکن نہ تھا۔ حامد کی منگنی اس کی چچا زاد بہن سے ہو چکی تھی، جسے اب توڑا نہ جا سکتا تھا۔ علاوہ ازیں خود حامد کے لیے بھی ایک بہت مشکل تھی کہ وہ یہ نہ تو شاہدہ کو چھوڑ سکتا تھا اور نہ ہی ایک حادثے کی پیداوار نسیم کو۔
نسیم شاہدہ میں گاڑی چنتی تھی تو انہوں نے کبھی بھی ایک دوسرے سے حسد نہ کیا تھا۔ انہیں حامد سے یکساں طور پر انس تھا اور حامد بھی ان سے یکساں طور پر پیار کرتا تھا۔ حامد نے اپنی تعلیم مکمل کر لی اور اسے ایک جگہ پر مشاعرے پر ملازمت مل گئی۔ شاہدہ اور نسیم نے بھی اپنی تعلیم مکمل کر لی۔ 1 سال گزر گیا۔ ایک مرتبہ شاہدہ اور نسیم نے مری کی سیر کا پروگرام بنایا۔ گھر والوں کو بتائے بغیر حامد کو بھی بلا لیا گیا۔ سیر کا لطف دوبالا ہو گیا۔ نسیم اور شاہدہ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ایک ہی جسم اور جان ہو۔ حامد انہیں نشو کہہ کر پکارتا، شاہدہ سے کہتا شاہدہ تمہاری ناک بالکل بیہودہ اور نسیم تمہاری کھردری زبان۔ علامان تو وہ دونوں جھٹ سے کہتی اور حامد تم قسم خدا کی بالکل خانسامہ لگتے ہو، بھلا کون سا ایسا کام ہے عورتوں والا جو تم نہیں کر سکتے، بس اب اپنی جنس تبدیل کرا لو۔ ایک دن شاہدہ اور نسیم نے نتیا کلی جانے کا پروگرام بنایا لیکن حامد نے سر کے درد کا بہانہ بنا لیا۔ جب شام کو واپس آئیں تو حامد کرسی پر سر جھکائے بیٹھا ہوں رہا تھا، شیو بڑی ہوئی، بال بکھرے ہوئے۔ زبردستی شیو کرائی اور نہانے کو کہا لیکن وہ اداس ہی رہا۔ بڑے اصرار کے بعد بولا، شاہدہ اور نسیم المعروف نشو، تم میری مشکل کو اچھی طرح سمجھتی ہو، تمہیں میری مدد کرنا چاہیے۔ دونوں مسکرا پڑی لیکن جلدی ان کے چہرے ڈھلک گئے کیونکہ حامد کی مشکل کوئی ایسی ویسی نہ تھی۔ آخر نسیم بول پڑی، اس نے ایک زوردار کہکا لگایا اور بولی، واہ حامد، یہ بھی کوئی بات ہے، شاہدہ کا تم پر زیادہ حق ہے، وہ تمہاری بچپن کی ساتھی ہے۔ بس بس نسیم، شاہدہ بول پڑی۔ فضا سوگوار ہو گئی، سکوت چھا گیا۔ ایک ساتھ دھڑکنے والے دل افسردہ تھے۔ مری کی پرکیف فضا بوجھل بوجھل سی لگ رہی تھی۔ آخر حامد نے سکوت توڑ ڈالا اور انہیں یاد دلایا کہ شام ہو چکی ہے اور اسے بھوک لگی ہے۔ ایک کہکا بلند ہوا اور وہ تینوں ڈائننگ ہال میں پہنچ گئے۔ اگلے روز واپس ہوئے۔ نسیم اپنے گھر چلی گئی، شاہدہ اپنے گھر اور حامد اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہو گیا۔ مری کی سیر کے باوجود اس کا ذہن نہ کھل سکا۔ وہ ہر وقت یہی سوچتا رہا کہ کیا کرے۔ آخر تنگ آ کر اس نے شاہدہ اور نسیم کو خط لکھا کہ میری مشکل حل کرو۔ چند دن بعد نسیم کا خط اسے موصول ہوا۔ تحریر تھا، پیارے حامد، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تم شاہدہ سے شادی کرو گے۔ میں شاہدہ کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ شاہدہ کا تم پر مجھ سے زیادہ حق ہے، اللہ کرے تم دونوں سکھی ہو۔ شاہدہ کو میں نے رضامند کر لیا ہے، میں تمہاری دوست ہوں اور ہمیشہ رہوں گی۔ دوست مجھے عظیم اور دوست پاؤ گے۔ میں تمہارے ذہنی سکون کی خاطر ہر قربانی دینے کو تیار ہوں، فقط تمہاری نسیم۔ شاہدہ اور حامد کی بڑے دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ نسیم نے بہنوں کی طرح حامد کو سہرا باندھا اور پھر زندگی ایک پرسکون مرحلے میں داخل ہو گئی۔ نسیم اب بھی شاہدہ اور حامد سے ملنے کے لیے آئی اور اس نے کوئی بات محسوس نہ ہونے دی۔ اچانک اس بحر سکوت میں طوفان آ گیا۔ شادی کے 6 ماہ بعد شاہدہ نے زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ ایک دن حامد جب دفتر سے واپس آیا تو اس نے ایک لفافہ پڑا ہوا دیکھا جو حامد کو شاہدہ کی موت کے 3 دن بعد بذریعہ ڈاک موصول ہوا۔ میرے حامد، نسیم نے میری خاطر قربانی دی۔ کوئی عورت ایسی قربانی نہیں دے سکتی لیکن مجھے اس کی قربانی کا پاس ہے۔ میں اس کی خاطر جا رہی ہوں۔ میری موت کے بعد اگر تم نے اس سے شادی نہ کی تو میری روح بے چین رہے گی، فقط تمہاری شاہدہ۔ 1 ماہ بعد حامد نسیم کے ساتھ سہرا باندھے شاہدہ کی قبر پر آنسوؤں سے تر پھول چڑھا رہا تھا۔